بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ جس نے قرآن مجید کے اس حلقے میں آج پھر مجھے اور آپ سب کو جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ اپنے گھر اور اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے نازل کردہ دین کے ساتھ چمٹا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کے تمام تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب مقدس کو اللہ تعالیٰ سب کے حق میں سفارشی بنائے۔ اس سے پہلے درسوں میں اس بات کا ذکر ہوا کہ سورت کے ابتدائی حصے میں شروع میں بالکل آغاز میں 3 جماعتوں کا مختصراً ذکر ہوا، پھر مسئلہ توحید کا ذکر ہوا، پھر بنی اسرائیل کو اس کی دعوت دی گئی اور بنی اسرائیل کے تفصیلی احوال کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جو دعائیں مانگی تھیں ان دعاؤں کا ذکر ہوا، اور خصوصیت سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جو دعا مانگی تھی اس دعا کا ذکر ہوا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت کی دعوت دے رہے ہیں، اسی دین کی تابع داری کر رہے ہیں جو دین اور جو ملت اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ جو حضرت ابراہیم کو مانتا ہے تو اس پہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے۔ اب اس کے بعد آگے مضمون رسالت پر 2 اعتراضات ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ تھا، بیت اللہ کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ابتداءً 16 یا 17 مہینے آپ کا قبلہ بیت المقدس بن گیا، بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب یہ جو دوبارہ بیت اللہ کے قبلہ بننے کا حکم نازل ہوا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیشن گوئی کے طور پہ یہ بتایا، میرے محبوب جب قبلہ بدلے گا اس وقت بیوقوف لوگ، یہودی بھی، عیسائی بھی، مکہ والے مشرک بھی مختلف قسم کی باتیں کریں گے، لیکن ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ میں رب نے قبلہ بدل دیا، بس میرے حکم کی تابع داری ہی سب پہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اس موقع پر مشرکین نے اور یہود و نصارہ نے جو نامناسب بات کی اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر اس کے جوابات بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ اب بنی اسرائیل کا جو اعتراض تھا وہ یہ کہ صدیوں سے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس چلا آ رہا ہے، لیکن اب اس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کا مخالف ہے، اگر یہ ان کا موافق ہوتا تو ان کا قبلہ کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب دیا، اور 2 رکوعوں پر یہ مضمون مشتمل ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا سیقول السفہاء ان قریب کہیں گے بیوقوف من الناس لوگوں میں سے، یہ یہود بھی نصارہ بھی مشرکین بھی سب اس میں داخل ہیں، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا وہ قبلہ جس پر وہ پہلے تھے، بیت المقدس سے انہیں کس نے پھیر دیا جی۔ یہ کوئی استفسار جو ہے یہ کوئی ویسے غرض پوچھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تنزیہ انداز میں انہوں نے اس قسم کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قل میرے محبوب آپ فرما دیں للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا یہی ہدایت ہے۔ مشرق بھی اسی کا مغرب بھی اسی کا، ہم بھی اسی کے بندے، جس طرح وہ منہ کرنے کا حکم دے گا بس ہم اسی طرح منہ کر لیں گے۔ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ یہدی من یشاء، وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، اور جس کو سیدھا راستہ مل جائے وہ احکام شرعی میں علتیں نہیں تلاش کیا کرتا، بلکہ رب کا حکم آ جائے بس وہ فوراً اس پہ عمل کر لیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امتا وسطا، نہایت معتدل امت، نہ افراط ہے نہ تفرید ہے۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اتنا گرایا، نعوذ باللہ، بہت ہی نامناسب اور نازیبا جملے ان کے متعلق بولنے لگے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ انہیں الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا، اور کہنے لگے نعوذ باللہ یہ ابن اللہ ہے۔ لیکن یہ امت جو ہے یہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والی ہے، جو انبیاء کا مقام ہے ان کے بارے میں وہی مقام انہیں دیتے ہیں، جو اولیاء کا مقام ہے انہیں بھی وہی مقام دیتے ہیں، دیگر بھی تمام معاملات میں یہ امت اعتدال پہ قائم ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امتا وسطا، درمیانی امت، نہایت معتدل امت، اور وسط کا ایک معنی افضل بھی ہوتا ہے، خیار اور بہتر، بہترین امت ہم نے تمہیں بنایا۔ بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اگلے جملے میں اس کا ذکر فرمایا۔ پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی کسی امت میں بگاڑ پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے نبی بھیج دیتے، پھر پیغمبر محنت فرماتے رہتے یہاں تک کہ امت کی اصلاح ہو جاتی، اس کے بعد پیغمبر کا وقت پورا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو اٹھا لیتے، پھر اس کے بعد ایک وقت تک امت انبیاء کی تعلیمات پہ قائم رہتی، پھر جب بگاڑ پیدا ہو جاتا اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیج دیتے، وہ آ کے اپنا کام شروع کر دیتے، امت کی اصلاح میں انتھک محنت اور کوشش کرتے، جو مانتے وہ کامیاب رہتے، جو نہ مانتے تو وہ دنیا میں بھی نشان عبرت بن جاتے، آخرت میں بھی ان کے لیے سزا۔ پھر نبی کا وقت پورا ہو جاتا، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے تھے، پھر اس کے بعد امت ایک وقت تک پیغمبر کی تعلیم پہ چلتی رہتی، پھر بگاڑ پیدا ہوتا اللہ نئے نبی بھیج دیتے، یہی ایک سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امت محمدیہ، نبی علیہ السلام کے بعد اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا، اب امت کی اصلاح یہ تمہارے ذمے ہے، تم نے اگلوں کو سمجھانا ہے، انہوں نے اگلوں کو سمجھانا ہے، انہوں نے اگلوں کو سمجھانا ہے۔ وہ جو پہلے انبیاء کے ذمے کام ہوتا تھا اب وہ کام تمہارے ذمے ہے، اب تم نے سمجھانا ہے،
اب قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا، حق بیان کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ امت کی جانب سے سوال ہوا، اللہ ہم کیا سمجھائیں گے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، میرے پیغمبر نے تمہیں بتانا ہے، تم نے اگلوں کو بتانا ہے۔ حاصل یہ نکلا چونکہ اہم اور عظیم نبیوں والا مشن میں نے تمہارے ذمہ لگا دیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں باقی امتوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ دیکھیں جی، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں أُمَّةً وَسَطًا، افضل امت، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو تم گواہ علی الناس، لوگوں پر، مطلب ہے لوگوں کو دین حق بتاؤ، لوگوں کو دین بتانے والے بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر شہیداً گواہ۔ یہ شہیداً شہداء شہادت سے اس کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، سورۃ المزمل میں اللہ نے فرمایا، حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے وہاں پہ شاہد کا معنی کیا، انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، شاہدا علیکم، جو تم پر بیان کرنے والے ہیں، حق کو تمہارے سامنے دینے والے ہیں۔ آگے فرمایا جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اب یہ دوسرا جواب آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، قبلے سے کس نے پھیرا؟ پہلا جواب اللہ نے ہاں کے معنی دیا، مشرق بھی میرا مغرب بھی میرا، میری مرضی جس طرف منہ کرنے کا حکم دے دوں۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے حکیم معنی دیا، قبلہ میں نے اس لیے بدلا تاکہ کھرے کھوٹے مخلص منافق میں امتیاز ہو جائے۔ جو پکے مومن ہیں وہ پکے رہیں گے، لیکن جو منافق ہیں وہ باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے اور دین سے وہ منہ موڑ لیں گے۔ تو یہ امتیاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلا۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ، اور نہیں بنایا ہم نے کعبے کو قبلہ، التی كنت علیہا، وہ جس پر آپ پہلے تھے، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جدا کر دیں، لنمیز، تاکہ ہم جدا کر دیں، من ان لوگوں کو، یتبع الرسول، جو اتباع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ان لوگوں سے، ینقلب علی عقبیہ، جو پھر جاتے ہیں اپنی ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ البتہ بھاری ہے، یہ قبلے کا بدل جانا اور پھر نیا جو قبلہ ہے اسے دل و جان سے فوراً مان لینا، لوگوں کے طعنے سہ لینا، یہ بڑا بھاری کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن جنہیں اللہ پاک نے ہدایت دے دی ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ قبلے کا بدلنا البتہ گراں ہے، بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جن کی اللہ نے رہنمائی فرما دی۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے کہ جو صدق دل سے میرے نبی کی بات مان چکے ہیں ان کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں، اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضرت جو ہمارے ساتھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اسی دوران فوت ہو گئے، اب قبلہ بدل گیا، اب پتہ چلا ہے کہ اصلی قبلہ تو بیت اللہ ہے، اب قیامت تک یہ رہے گا، تو ہمارے ان ساتھیوں کی نمازوں کا کیا بنے گا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے، فوت ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے بھی میرے حکم کی تابع داری کی ہے، میرا حکم مان کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے ان کی نمازیں ضائع نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں ایک قابل غور بات ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ وہ ضائع کر دے تمہاری نمازوں کو۔ نمازوں کے لیے ایمان کا لفظ بولا، کیا لفظ بولا ہے؟ مراد نمازیں ہیں، لیکن ایمان کا لفظ بولا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نماز کے ضائع ہونے کو ایمان کا ضائع ہونا سمجھتے تھے کہ جناب ایمان ہی کیا، نماز نہیں پڑھی۔ ابو داؤد شریف میں، طحاوی شریف میں حدیث ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل بتایا گیا ہے کہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو، نیکی کے کاموں میں سے
کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو صحابہ رضی اللہ عنہ کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز کے چھوڑ دینے کو صحابہ رضی اللہ عنہ کفر سمجھتے تھے، یہ کبیرہ گناہ ہے نہیں۔ تو اس لیے نمازوں کے لیے ایمان کا لفظ بولا، میاں اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، نمازیں تمہاری وہ برقرار ہیں۔ وما کان اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے یضیع ایمانکم، کہ وہ ضائع کر دے تمہاری نمازوں کو، کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے بہت مہربان ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قبلہ بدلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ابتدائی آیات نازل فرمائی کہ میرے محبوب قبلہ بدلے گا، لوگ اعتراضات کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ انتظار ہوتا کہ جبرائیل امین کس وقت اللہ کا حکم لے کے آئیں گے اور قبلہ بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کی آمد کی انتظار میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ جبرائیل آ تو نہیں رہے، بار بار دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے چہرے کا وہ بار بار پھرنا، اس ادا کا یہاں پہ ذکر فرمایا اور بڑا پیار بھرا لہجہ اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلبا، تاکہ ہم نے دیکھا تقلب وجہ کا، بار بار پھرنا آپ کے چہرے کا، فی السماء الی السماء، آسمان کی طرف۔ میرے محبوب یہ جو بار بار آپ چہرہ پھیرتے ہیں نا، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، ہم آپ کے دل کی اس پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ یہ پہلے وعدہ فرمایا، البتہ ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلۃ ترضاها، ایسے قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیار بھرا انداز ہے۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، البتہ ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف، ترضاها، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ فرمایا میرے محبوب جو قبلہ آپ چاہتے ہیں نا، ہم اسی قبلے کی طرف آپ کے منہ کو پھیر دیں گے۔ اس سے آگے کسی بلند مرتبے کا تصور نہیں ہو سکتا کہ مولا خود طالب رضا عبد بنے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی رضا کے طالب بنے ہوئے۔ میرے محبوب جو آپ چاہتے ہیں نا، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا میں اتنا مٹا دے کہ رب پوچھنے لگے بتا بندے تیری رضا کیا ہے۔ دیکھیں جی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، البتہ ہم ضرور تجھے پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف، ترضاها، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑے سارے واقعات آتے ہیں، اصل میں سبق کا بھی احساس ہوتا ہے کہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے ہمارا سبق، بات کبھی آ جاتی ہے تو پھر کیا کریں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے اس بات پہ بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ کوئی عورت کیا کبھی آ کے یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ فرماتی مجھے بڑی غیرت آتی تھی اس میں کہ کوئی عورت آئے اور نبی علیہ السلام کو کہہ دے حضرت میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر دیں۔ فرماتی ہیں قرآن میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو اجازت دے دی، جی ام وہبت نفسہا للنبی، اگر کوئی عورت آ جائے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے لیے ہبہ کر دے، اے میرے محبوب اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے بغیر مہر کی بھی نکاح کر لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مرضی کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، میرے نبی کی جو مرضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اسی کام کو پورا کر دیتے ہیں، اس لیے میں خاموش ہو گئی کہ رب راضی، میں پھر کیا کہہ سکتی ہوں۔ یہ دیکھیں گے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، البتہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلے کی طرف، ترضاها، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، چنانچہ حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف ہو۔ بنو سالم کے محلے میں ایک فوتگی ہو گئی تھی، نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وہاں ایک مسجد ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام نے ادھر ہی نماز پڑھانی شروع فرما دی۔ نماز کے درمیان 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی، درمیان میں یہ حکم آ گیا اگلی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں۔
جو حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، انہوں نے وہ مسجد دیکھی بھی ہے، مسجد ذو قبلتین، دیکھیے نا جی، دو قبلوں والی مسجد، یہ وہی مسجد ہے جس میں قبلہ بدلا۔ پھر اس کے بعد آپ عصر کی نماز میں اپنی مسجد نبوی میں آئے تو پوری نماز جو ہے نا، سب سے پہلے جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی وہ نماز عصر کی نماز تھی۔ فولی وجہ کا، میرے محبوب آپ پھیر دیں اپنے چہرے کو، پھیر لیں آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اگلے جملے میں بتایا یہ حکم نبی علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے، امت کے لیے بھی ہے۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی ہو تم اے امتیو، فولوا وجوہکم، پھیر لو تم اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف ہو، حتیٰ کہ بیت المقدس میں بھی ہو تو بھی قبلہ وہاں سے بھی بیت اللہ متعین کرنا ہے، اس کی طرف منہ کرنا ہے، کیونکہ اب بیت المقدس کا قبلہ ہونا ختم ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، عظمتیں اور برکتوں والی جگہ ہونا وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نماز میں جو ہم نے رخ کرنا ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قبلہ اس لیے بھی بدلا، یہ تیسرا جواب آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے قبلہ اس لیے بھی بدلا کہ ان یہودیوں کو پتہ ہے کہ یہ قبلے کا بدلنا برحق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا جو آخری نبی آئیں گے وہ دو قبلوں والے ہوں گے۔ اب اگر قبلہ نہ بدلا جاتا تو یہ کہتے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، اس لیے میں نے قبلہ بدل دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ قبلے کا بدل جانا حق ہے ان کے رب کی طرف سے، مگر ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ مومن جو کر رہے ہیں وہ بھی رب کے علم میں، کافر جو کر رہے ہیں وہ بھی رب کے علم میں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، نبی علیہ السلام کی بڑی چاہت ہوتی تھی کہ یہ یہودی کسی طریقے سے ایمان قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا میرے محبوب آپ جو نشانی بھی ان کے پاس پیش کریں گے، جو دلیل بھی آپ ان کے سامنے پیش کریں گے، یہ آپ کو اور آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ بڑے ضدی لوگ ہیں۔ اس سے پہلے پارے کے آخر میں بھی گزرا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میرے محبوب یہ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کے ان کے مذہب کو قبول نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، اور نہیں ہے آپ پیروی کرنے والے قبلتہم، ان کے قبلے کی۔ یہودی نبی علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں حضرت ایک بار ہمارے قبلے کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ لیں، بس ہم آپ کے دین کو بھی مانیں گے، قبلے کو بھی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی امید کو منقطع کر دیا، فرمایا کسی صورت میں بھی میرے محبوب ان کے قبلے کی طرف اب آپ نے منہ نہیں کرنا ہے، وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانتے، آپ نے بھی ان کے قبلے کو اب کسی صورت میں نہیں ماننا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں آپ تابعداری کرنے والے ان کے قبلے کی۔ آگے فرمایا کہ یہودی آپ کے قبلے کو کیا مانیں گے؟ یہ تو یہودی اور عیسائی آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور عیسائیوں کا قبلہ مشرقی جانب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی، مریم بی بی کے متعلق قرآن نے بتایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، وہ مشرقی جانب گئی تھی اور وہاں پہ پھر یہ بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو مشرقی جانب کو وہ اپنے لیے قبلہ سمجھتے ہیں۔ کون؟ عیسائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے قبلے کو کیا مانیں گے؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ہے ان کے پاس تابعداری کرنے والے بعض کے قبلے کی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، خطاب نبی علیہ السلام کو ہے لیکن حقیقت میں ہر امتی کو سمجھانا مقصود ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، ان کے خیالات فاسدہ کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس قطعی دلیل آ گئی، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اس میں یہود و نصارہ کے عناد اور ان کی ضد کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ لاکھ بندے ہوں، لاکھ، اور ان میں آپ کا بیٹا سامنے آ جائے تو کوئی اشتباہ ہوگا؟ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی الجھن ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی کو بھی یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، یہ جو قبلہ اب بدل گیا، پہلے بیت المقدس پھر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اس قبلہ بدلنے کے مسئلے کو یہ اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو یہ پہچانتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے یہ اسے مانتے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتے ہیں وہ حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ هُوَ الْحَقُّ، یہ امر واقعی ہے جو ثابت ہو چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ سچی بات اور پکی بات ہے قبلے والی۔ اب ہو گیا، قبلہ بدل گیا، اب قیامت تک کے لیے قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس میں قبلہ بدلنے کی ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ایک قبلہ رہا، ہر امت کے لیے ایک قبلہ رہا۔ یہ آخری امت بھی ایک مستقل امت ہے، اس امت کو بھی میں نے الگ مستقل قبلہ دیا ہے۔ یہ کون سی اعتراض کی بات ہے؟ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اے لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے وجہتن ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف منہ کرنے والی ہے عبادت میں۔ تو شرع محمدی بھی ایک مستقل دین ہے، نبی علیہ السلام کی امت بھی مستقل امت ہے، ان کو میں نے مستقل قبلہ دیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اس میں فرمایا اس بحث کو چھوڑو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، جو رب کا حکم آ جائے اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، خواہ مخواہ بحثوں میں نہ الجھتے رہو، رب کے حکم کی پیروی کرو۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے کے آئیں گے۔ جس طرح اللہ حکم دے اس پہ عمل کرو، کیونکہ ایک نہ ایک دن رب کے سامنے حاضری دینی ہے۔ یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئیں گے تم سب کو اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے سفر کا بیان ہے کہ جس طرح میرے محبوب گھر کے اندر ہوں، اپنے علاقے میں ہوں، تو آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، اسی طرح کہیں سفر میں بھی نکلیں تو وہاں سے بھی بیت اللہ ہی کی سمت کو تلاش کرنا ہے اور اس کی طرف منہ کرنا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فولی وجہ کا، پس آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یہ قبلے کے حکم کا عام ہونا البتہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آگے وضاحت آ رہی ہے کہ یہ حکم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ سفر میں ہو، حضر میں، جہاں کہیں بھی ہو، عبادت میں منہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھیر لیں آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ قبلہ بیت اللہ ہے یا مسجد حرام ہے؟
کیوں جی؟ قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے یا مسجد حرام ہے؟ بیت اللہ ہے نا، ماشاءاللہ۔ جو گئے ہیں انہیں بھی پتہ ہے، جو نہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ دیکھیں بیت اللہ تو وہ ہے، وہ چھوٹا کمرہ جس پہ کالا غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ کعبہ اس کو کہتے ہیں نا۔ اس کے ارد گرد جو ایک بہت بڑا احاطہ ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام۔ اب یہاں قرآن کی حکم یہ نہیں کہہ رہا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ منہ کس کی طرف کرو؟ مسجد حرام کی طرف منہ کرو۔ جناب اس سے ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے، آپ یہ بتائیں جو لوگ بیت اللہ کے قریب ہیں وہ زیادہ ہیں یا جو بیت اللہ سے دور ہیں وہ زیادہ ہیں؟ دور والے نا، قریب تو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے جو وہاں رہتے ہیں نا لوگ، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف اپنا رخ کریں گے، اپنا منہ عین کعبہ کی طرف کریں گے، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں جو دنیا کے مختلف کونوں میں رہتے ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے وہ جو پوری مسجد حرام ہے نا، اس کے کسی ایک سمت کی طرف بھی اگر رخ آپ کا ہو گیا عبادت میں تو آپ کی عبادت قبول ہے، نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے بار بار مسجد حرام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی جی۔ دیکھیں جی آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو اے امتیو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر لو تم اپنے چہروں کو، شطرہ مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، قبلہ اس لیے بدلا تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہاری اوپر حجتن کوئی جھگڑنے کا موقع۔ قبلہ نہ بدلا جاتا تو یہودیوں کا اعتراض تو بنتا تھا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا آخری نبی 2 قبلوں والا ہوگا، اس کا تو قبلہ نہیں بدلا، ایک ہی قبلہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سچا نبی نہیں ہے۔ جھگڑنے کا ایک موقع تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع کو ختم کرنے کے لیے میں نے قبلہ بدل دیا ہے۔ البتہ جو ضدی لوگ ہیں وہ اب بھی جھگڑیں گے نہیں۔ فرمایا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو ضدی ہیں وہ اب بھی اعتراض کرتے رہیں گے۔ ضدیوں کا یہ اعتراض تھا کہ جناب یہ پہلے نبیوں کو ماننے والا ہوتا تو ان کا قبلہ کیوں چھوڑتا، ان کا قبلہ چھوڑ دیا، اس سے پتہ چلا کہ پہلے نبیوں کو ماننے والا نہیں ہے۔ یہ محض ضد کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا فلا تخشوہم، میرے محبوب آپ نہ ڈریں ان کے اعتراضوں سے، واخشونی، اور آپ مجھ ہی سے ڈریں، میں نے حکم دیا جو قبلے کا اسی پہ عمل کریں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت تمہاری اوپر۔ یہ جو قبلہ بدلا یہ میں نے اپنی نعمت تم پہ مکمل کی، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ راست پر قائم رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بتایا جس طرح میں نے عظیم الشان پیغمبر بھیج کر تم پر اپنی نعمت مکمل کی، اسی طرح میں نے اعلیٰ قبلہ دے کر بھی تم پر اپنی نعمت مکمل کی ہے۔ جس طرح عظیم الشان پیغمبر بھیج کر میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کی، اسی طرح عظیم الشان قبلہ دے کر بھی میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کی ہے۔ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک عظیم الشان رسول، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، منکم تم میں سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بیان ہے، رہنے والے آدمی تھے اولاد آدم، ان میں سے اللہ نے ایک بندے کو نبی بنا کے بھیجا۔ اب پیغمبر کے فریضے کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں پیغمبر کے جن فریضوں کا ذکر کیا تھا، اس آیت میں اللہ نے بتایا انہی ذمہ داریوں کے ساتھ اور فرائض کے ساتھ میں نے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب وہ ذمہ داریاں، یتلو علیکم آیاتنا، وہ پیغمبر پڑھتے ہیں تمہارے اوپر ہماری آیتیں، ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے قرآن کو تم تک پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پیغمبر تمہیں پاک کرتے ہیں عقائد باطلہ سے، اخلاق رذیلہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور نمبر 3 وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، قرآن کی تعلیم
اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب ہو، یہ ساری چیزیں قرآن کی تعلیم میں شامل ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ یعلمکم الکتاب، وہ تعلیم دیتے ہیں تمہیں کتاب کی۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، محنت سے جو اتنا بڑا انقلاب آیا، اتنا بڑا انقلاب کبھی نہیں آیا جتنا بڑا انقلاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آیا۔ آخر نبی علیہ السلام نے کون سی کتاب تھی جو لوگوں کو پڑھائی اور اتنا بڑا انقلاب آیا؟ آپ بتائیں گے جی؟ یہی ایک کتاب تھی، کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ یہی نصاب تھا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آپ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے اور شوق میں مزید اضافہ فرمائے، اور جو کٹے ہوئے ہیں اللہ ان کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو تمام مسجدوں میں یوں ہی قرآن کے حلقے لگانے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ دیکھیں جی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی علیہ السلام تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور نبی علیہ السلام تمہیں تعلیم دیتے ہیں ان مفید باتوں کی، لا تعلمون، جن کو تم لم تکونوا تعلمون، جن کو تم خود نہیں جان سکتے تھے۔ وحی کے بغیر تم جن باتوں کو نہیں جان سکتے تھے، وحی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم ہوا، آپ وہ مفید باتیں تمہیں بتاتے ہیں۔ اب اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے، عبادت کے طریقے کیا ہیں، معاملات میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، گھریلو زندگی بیرونی زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے، اب اپنی عقل سے یہ چیزیں نہیں معلوم ہو سکتی، یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں۔ اللہ نے یہ وحی نبی علیہ السلام پہ اتاری، اور آپ نے پھر اپنی امت تک یہ ساری تعلیمات منتقل کی ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میرے احکامات پر عمل کرنے میں تمہیں یاد رکھوں گا، احکامات پہ اجر و ثواب دینے میں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو راحت کی گھڑیوں میں، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا تکلیف کی گھڑیوں میں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم دنیا میں مجھے یاد کرو، اذکرکم، آخرت کی مشکل گھڑیوں میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو بندوں کی مجلسوں میں تمہارا تذکرہ کروں گا فرشتوں کی محفل میں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب قبلہ بدلانا، تو یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کو بڑے طعنے سننے پڑے اور بہت باتیں سننی پڑی، بڑی اذیت اور تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، صبر سے تم نے کام لینا ہے، میری مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ بتایا، کبھی کوئی ایسا موڑ بھی ہو سکتا ہے میرے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی کسی کو قتل کر دے، میدان کارزار میں کوئی قتل ہو جائے میرے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی وجہ سے، یا کسی اور موقع پہ کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو فرمایا لوگوں کی نگاہوں میں یہ موت ہے، لیکن میرے ہاں یہ بہت بڑی حیات ہے، بہت بڑی زندگی ہے۔ دونوں باتیں آ رہی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا، تم مدد مانگو اللہ سے، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے علم کے اعتبار سے، یا صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ہے نا؟ یہاں تو بتایا ایک ہے اللہ کا علم ہونا، ایک ہے اللہ کی مدد کا ہونا۔ یہاں جو ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اس سے معیت خاصہ مراد ہے اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ، اعلیٰ قسم ہے۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو،
لمن اس بندے کو یقتل فی سبیل اللہ جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں، اموات کہ وہ مردہ ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے اس حیات کا ان حواس کے ذریعے۔ اب ذرا غور کرنا جی، دو آیتیں ہیں، ایک یہ ہے، ایک آگے چوتھے پارے میں ہے۔ یہاں قرآن نے پہلے کیا فرمایا؟ جو قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، آگے فرمایا وہ زندہ ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، جو بندہ قتل ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے فلاں بندہ قتل ہو گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ زندہ ہو گیا کہ وہ مر گیا؟ مر گیا نا۔ پہلے قرآن نے کہا وہ قتل ہو گئے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ مر گئے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو یہ کیا مطلب ہے؟ دونوں چیزیں جمع تو نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ قتل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب بندہ قتل ہو گیا دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اس سے معلوم ہو رہا ہے یہ کوئی اور زندگی ہے جو قتل کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ کوئی اور زندگی ہے جو قتل جمع ہو سکتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت کیا مطلب ہے ان آیتوں کا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آگے بھی ہے۔ تو پوچھا حضرت ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرات علماء جانتے ہیں تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے آیت کی تفسیر دوسری آیت کر دیں، تفسیر کا دوسرا درجہ ہوتا ہے آیت کی تفسیر حدیث کر دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی وہ یہ ہے، ارواحهم فی اجواف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، کہ ان کی جو روحیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں، ان کی جو روحیں ہیں شہیدوں کی، اللہ تعالیٰ انہیں اوپر عرش سے نیچے جنت میں اللہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کی پیٹوں میں ڈال دیتے ہیں، فی طیور خضر، سبز پرندوں میں۔ لیکن یہ اس طرح نہ سمجھیں کہ جس طرح یہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں ان پرندوں کی اپنی روح ہوتی ہے، نہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو سبز پرندوں کی ایک شکل سی ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ ہوائی جہاز کے ہوتی ہے، اور ان کی مبارک روحوں کو اس کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر پوری جنت میں ان روحوں کو سیر کی اجازت ہوتی ہے، جدھر چاہیں جہاں سے کھانا چاہیں پینا چاہیں پوری جنت میں یہ سیر کرتی رہتی ہیں۔ اللہ کے عرش کے ساتھ سونے کی قندیلیں، سونے کے پنجرے لٹک رہے ہوتے ہیں، یہ جب سیر کر کے آتی ہیں تو پھر ان قندیلوں میں یہ بسیرا کرتی ہیں۔ یہ وہ حیات ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور ہم نے اسی کو لینا ہے، کیونکہ آگے قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان حواس کے ذریعے تم اس حیاتی تک نہیں پہنچ سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ زندگی کس طرح کی ہے، جس طرح حضور نے بیان فرما دیا بس اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ آگے چلیے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ، من الخوف، خوف سے، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، والجوع، اور بھوک سے، کبھی قحط سالی ہوگی، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی سے، کبھی مویشی ہلاک ہوں گے، کبھی کھیتیاں ضائع ہوں گی، والانفس، اور جانوں سے، عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہوں گے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، کبھی باغات تباہ ہوں گے، غرض مختلف انداز میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والے لوگوں کو جو ان امتحانوں میں پورے اترتے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ فاسق فاجر ہے اس پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کی بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ایک بندہ گناہوں میں لت پت ہے، مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ مومن بندے پر جو مصیبت آتی ہے، اب وہ نیک ہے، بظاہر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن پھر بھی مصیبت آ رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی تو مصیبتیں آئیں، اب ان سے بڑھ کے نیک کون ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری میں تھے، آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو جسم بہت زیادہ گرم،
کہتے ہیں میں نے کہا حضرت جسم اتنا گرم؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک بندے کو جتنا شدید بخار ہوتا ہے مجھے اس کا ڈبل بخار ہوتا ہے جی۔ تو عرض کرنے لگے حضرت پھر اجر بھی اتنا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اجر اور ثواب بھی اتنا۔ تو مومن بندے پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، نمبر ایک اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ مٹاتے ہیں، یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے، اور نمبر دو اس کی وجہ سے اس مومن بندے کے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب اس قسم کے امتحانات اور مصیبتیں آئیں تو اس موقع پہ صبر سے کام لینا ہے، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے فرمایا الذین اذا اصابتہم، وہ لوگ جب ان کو پہنچتی ہے، یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، دل سے وہ کہتے ہیں، صرف زبان سے نہیں، دل سے معنی سمجھ کے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ جو مصیبت کے وقت کا جملہ ہے، حضرات مفسرین نے لکھا یہ اس امت کا اعزاز ہے، باقی امتیں مصیبت کے وقت میں اس قسم کا جملہ نہیں بولتی تھی۔ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جملہ بولا تھا یا اسفا علی یوسف، اگر انا للہ و انا الیہ راجعون اس وقت میں شریعت میں رائج ہوتا تو پھر وہ جملہ بولا جاتا، اور یہ جملہ اتنا اہم جملہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مصیبت کے وقت پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پہ اجر بھی دیتے ہیں اور اس کا بہتر بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مسلم شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے۔ ان کے پہلے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ، نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المؤمنین ہیں جی، میری اور آپ کی امی کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے پہلے شوہر تھے ابو سلمہ، مسلمان تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، قدیم الاسلام لوگوں میں سے تھے حضرت ابو سلمہ، اور آپس میں اس جوڑے کی محبت بھی بڑی تھی۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا اتنی محبت تھی، ان کی محبت ضرب المثل تھی۔ جس وقت عرب میں لوگ اپنی بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے تو کچھ لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے بچیوں کو اللہ تیرے شوہر کے دل میں تیری اتنی محبت پیدا فرما دے جتنی ابو سلمہ کے دل میں ام سلمہ کی محبت ہے۔ بہرحال وہ حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے بڑا دکھ لگا، بہت زیادہ پریشان تھی۔ مختلف واقعات اس حوالے سے ملتے ہیں، میں صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مجھے یاد آ گیا، ایک بات میرے ذہن میں کھٹکتی تھی کہ ابو سلمہ نے واپس آنا کوئی نہیں، ابو سلمہ سے بہتر کوئی شوہر مجھے ملنا کوئی نہیں، لیکن چلو آزمانے کے لیے یہ کلمات پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے اپنے اوپر ذرا قابو پایا اپنے صدمے مصیبت میں، اور یہ کلمات میں نے پڑھنے شروع کر دیے۔ فرماتی ہیں ان کلمات کا اثر مجھے اس دن پتہ چلا جس دن میری عدت مکمل ہوئی اور ایک قاصد میرے پاس آیا کہ نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ فرماتی ہیں اس وقت مجھے پتہ چلا کہ صرف ابو سلمہ سے بہتر نہیں، ساری کائنات میں جو بندہ سب سے بہتر ہے اللہ نے وہ میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھی جائے، ابھی کیا فرمایا، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، یعنی مصیبت کے اول لمحے میں، حدیث شریف میں آتے ہیں وہ ایک عورت تھی، مسلمان عورت، اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے گزر ہوا، آپ نے اس کو فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانا، کہنے لگی مجھے چوٹ لگی ہے نا، آپ کو کیا پتا؟ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، کسی نے اس کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کی کیفیت وہ ہو گئی جیسے کسی مرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے، انتہا درجہ پریشان ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچی، اندر داخل ہوئی، معذرت کی اس نے، حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اب صبر کروں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى،
کامل صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے پہلے لمحے میں کیا جائے۔ لیکن ایک بندہ خوب روئے دھوئے پہلے جدا فدا کرے، جو کچھ منہ میں آئے وہ کہے، جب تھک ہار جائے اور کہے بس یہ اب صبر ہی کرنا ہے، تو یہ وہ کامل صبر نہیں ہے جس پر قرآن بشارتیں دے رہا ہے۔ کامل صبر وہ ہے جو مصیبت کے پہلے لمحے میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے گی۔ آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک یہ لوگ، یہ صبر کرنے والے، ان پر شاباشی ہیں ان کے رب کی جانب سے، ورحمت اور مہربانی ہے، واولئک هم المہتدون اور یہ لوگ یہی ہیں ہدایت پانے والے، منزل مقصود پہ پہنچنے والے۔ بس کرتے ہیں جی، میں تو سوچ رہا تھا کہ ہمارا پاؤ پورا ہو جائے گا، لیکن چلو اللہ قبول فرمائے۔ سبحان